افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں دیر کرتے تھے، امت کا کھانے کا وقفہ، بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے. اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، یا پانی سے، یا دودھ سے. آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی. ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان، چھت میں، مدینے میں رمضان، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا، تو آپ کھجور منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے، یا خالی پانی پیتے، بعد میں ایک داغ کھجور کھاتے. آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی منع نہیں، معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے. اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو، سموسوں پہ حملہ نہ کرو، دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو. بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لو. اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تھوڑا بہت کھا لو، پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو. میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے سپ کر کے پیتے تھے، چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو کمزور کیا ہوتا تھا. ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرنکس، اور ساتھ ہی پکوڑا گیا، ساتھ ہی سموسا گیا، ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا، ساتھ ہی مچھلی کا گیا، ساتھ ہی روح افزا گیا. ایک پاسو سمن اپ آ گئی، دوسرے پاسو پیپسی آ گیا، تیرے پاسو کوکا آ گیا، تو سیدھا پے اس ڈھے گئے. نماز کے میں پڑھی ہے، 2 کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے. سحری میں بھی کھجور کھائی، پانی پیا، روٹی کھائی، پانی. روٹی کھاتے تھے سحری میں، افطاری میں کھجور. اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا، آپ افطاری کی ضیافتوں میں گئے، سعد بن عبادہ کی ضیافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا. افطاری کرنے کے بعد سعد بن معاذ کی ضیافت میں آپ نے کھانا کھایا. افطاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے؟ ایک تو آپ کو نماز باجماعت مل جائے گی، دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے، تیسرا تراویح آرام سے پڑھ سکو گے. اگر 5 سیر آپ نے معدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ تراویح پڑھ سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو. ابھی پرسوں کی بات ہے، یعنی میں ویندا ہی رہ گیا، بھائی این آیا ایک گلاس شربت دا، اس بندے ہکے ساج پیتا ہے. پھر دوا آیا پیلا جا، وہ بھی ہکے ساج پیتا ہے. پھر تریا آیا ساوے جہ رنگ دا، وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے. پھر چوتھا آیا چٹے جہ رنگ دا، وہ بھی وہ سارا اندر سٹایا ہے. وہ 6 گلاس ایک ساج لے دے گیا. میں کہو ٹینک لائے ہوئے آئیے کوئی پیٹ ہی کدے سٹی جانا ہے ہر بلام. یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں. تو ایسے افطاری مت کرو، ایمان والے بن کے، تقوی والے بن کے تھوڑا سا لو، نماز پڑھو، نشاط سے پڑھو، اوابین پڑھو، پھر تراویح پڑھو، اس کے بعد بے شک کھا لو، پیٹ بھر کے کھا لو. پھر جو اگر کوئی پرہیز نہیں ہے، جو مرضی کھاؤ. اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ، بھنی کھاؤ، فرائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراویح کو بچانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا رکھو، اس کو ہلکا رکھو. اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو. ایک موٹے صحابی آ گئے، اپنے یوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے لیے. اور کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں پیٹ کھبے پاسے ہوں، آپ کھبے پاسے ہوں پیٹ سجے پاس، انجن چل دو تو کدی انجن کر دوں تو کدی انجن کر دوں. یہ بھی کوئی زندگی ایڈا تو بڑا سر اتنے چاہتے ٹورے بدے. ہلکے پھلکے رہو، ہلکے پھلکے رہو، کھانے کے مزے اللہ آگے دینے والا ہے. میرے بھائیو، میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے. اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا، وہ ہے رمضان. وہ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں. پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ 8 ربیع الاول 14 سال نبوت، پہلا سال ہجری، اور 20 ستمبر 622 عیسوی، ٹھیک ہو، 20 ستمبر 622، 8 ربیع الاول 14واں سال نبوت، آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے. قبا، مسجد قبا پہنچے ہیں آپ. قبا ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن 8 ربیع الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق. ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتا ہے، کچھ انتہا کو بتاتے ہیں. پہلا سال گزر گیا. دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 رمضان زندگی میں پائے. میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے، سردی میں نہیں. ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہت سو کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی، بھوک بڑی لگے گی، کیویں رکھیں گا، نہیں رکھا جاوے گا. تو پیچھے چلے جاؤ 1400 سال، میرے نبی کے 9 رمضان. اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا، شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت. میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سیٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا، جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا، اور 9 رمضان 3 جنوری کے، 3 دسمبر کے، 3 نومبر کے، اور اللہ کے پاس نہیں. میرے نبی کا رمضان غالباً اگست سے شروع ہوتا ہے، اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا، نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ ملے گا. تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے. دن میں روزہ ہے، اس کا ایک فرض 70 کے برابر ہے، اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور اس میں رات کو تراویح ہے. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے. ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے.